بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اور آج کی ہماری گفتگو میں ہم پچھلی کلاس اور پچھلے پروگرام میں جو شبہ ایک پیش کیا گیا برہان نظم کے بارے میں، ایک شک، ایک شبہ جو پیش آ گیا، اور وہ ایک اسکالر ہیں، ایک فلاسفر ہیں اسکاٹ لینڈ کے، جو 18ویں صدی میں گزرے ہیں، اور نام ہے ان کا ڈیوڈ ہیوم۔ تو ڈیوڈ ہیوم کے ذہن میں جو شبہات تھے، ایک شبہ پیش کیا گیا تھا، اور اس شبہ کا جواب کیا ہے اور یہ شبہ کیوں پیش آیا، یہ شک ذہن میں کیوں اٹھا برہان النظم کے بارے میں، اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور حقیقت کو پیش کریں گے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں، تاکہ محترم ناظرین کے لیے اس قسم کا شک اور شبہ ذہنوں میں پیدا نہ ہو۔ دیکھیے، بہت ساری مثالیں جو برہان نظم کے قائم کرنے سے پہلے مقدمتاً پیش کی جاتی ہیں، اور ان مثالوں میں بشر کی مصنوعات کی بھی مثالیں ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور دلیل کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اصل ہدف تو یہ ہے کہ اس کائنات میں موجود جو اشیاء عالم ہیں، ان میں مختلف اشیاء عالم میں آپ دیکھیں کہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تحقیقات کریں، تو اس میں تحقیقات کے نتیجے میں اسرار و رموز ظاہر ہوتے ہیں۔ مختلف علوم نے صدیاں گزرتی گئیں اور مختلف علوم منظر عام پر آتے گئے، اور ان مختلف علوم نے مختلف چیزوں کے بارے میں، باٹنی نے نباتات کے بارے میں، زولوجی نے حیوانات کے بارے میں، اسی طریقے سے مختلف علوم ہیں، سائیکالوجی ہے، نفسیات کے بارے میں، اور علم طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، جو اتنا خود وسیع شعبہ ہے اور وسیع علم ہے کہ خود اس کو بہت سارے ذیلی شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو ایناٹومی ہے جو جسم انسانی کے حقیقت کے بارے میں، اور کس طریقے سے اس جسم کی ساکھ ہے، سٹرکچر ہے، اور کیسے بنا ہے اور کیا حقیقت ہے، کس طرح اس کی فنکشننگ ہے، کیسے مختلف اعضاء، مختلف حصے کام کرتے ہیں، اور کیسی اس کی ساکھ سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کی وجہ سے اس کے کیا اثرات ہیں، مختلف حصوں میں یہ سٹڈیز کی جاتی ہے۔ کس قسم کے سیلز انسانی جسم میں وجود رکھتے ہیں، مختلف حصوں میں، مختلف اعضاء میں۔ مختلف علوم نے مختلف اشیاء کے بارے میں، مختلف آبجیکٹس کے بارے میں، مختلف موجودات کے بارے میں، مختلف علوم نے جو بحث کی اور تحقیقات ہوئیں، ان میں ریسرچ ہوئی، انجام پائی ہیں، ان تحقیقات کے نتیجے میں بہت سارے حقائق، بہت سارے اسرار و رموز آشکار ہو کے بشریت کے سامنے آئے ہیں، اور انسان کی عقل محو حیرت ہو جاتی ہے اور تعجب میں مبتلا ہو جاتی ہے عقل بشر، جب انسان غور و فکر کرتا ہے
ان حقیقتوں کو سمجھتا ہے، ان انکشافات کے بارے میں جب آگہی اور اطلاع حاصل کرتا ہے، معلومات انسان کو حاصل ہوتی، علم حاصل ہوتا ہے، تو اس علم کے بعد انسان جو ہے ان تمام کثرت سے یہ اشیاء عالم آپ دیکھیے، وہ مختلف علوم، مختلف اشیاء کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حقائق کا انکشاف کر کے حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کثرت کے ساتھ اشیاء کو دیکھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، محققین کی تحقیقات کے بارے میں آگہی اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، محترم سامعین، آپ دیکھیے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یقین یہ یعنی بہت بنیادی یقینیات میں سے ایک یقینی چیز ہے کہ ان اشیاء عالم میں بے شمار اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اور وہ اسرار و رموز وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ، عقل بشر جو ارتقائی مراحل طے کر کے آگے بڑھ رہی ہے، حقیقتوں کو سمجھ رہی ہے، حقائق کا انکشاف کر رہی ہے، تو عزیزان گرامی، انسان کو ان تمام کثرت کے ساتھ اشیاء عالم کو دیکھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ جو یقینیات ہیں، بہت سی چیزیں جو یقینیات میں سے ہیں اور بہت واضح یقینیات میں سے ہیں، ان میں سے واضح ترین اور روشن ترین یقینیات میں سے ایک یقینی چیز یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء کے نظم و ضبط کو دیکھ کر، نظم و ضبط کے ساتھ منظم یہ اشیاء جو وجود میں آئی ہیں، انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس طرح نظم و ضبط کے ساتھ ان اشیاء کا یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ یقین ہے، 100% یقین، جو انسانوں کو یہ منظم اشیاء، نظم و ضبط کے ساتھ پیدا ہونے والی اشیاء، منظم انداز میں، خاص نظم و ضبط اور دقت کے ساتھ، ایک خاص دقیق نظام پر مشتمل یہ اشیاء جو مربوط ہم آہنگ، یہ نظام جو آگے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، قائم ہے، اس کے بارے میں ان اشیاء کو دیکھ کر، یعنی یہ بنیادی ترین یقینیات اور بنیادی ترین وہ مسائل کہ جن کے بارے میں تمام انسانوں کو یقین کامل حاصل ہے، شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، ان میں سے ایک یہ بدیہی چیزیں یقینیات میں سے، بس یقینی چیز کہ یقین ہو انسان کو، تمام انسانوں کو، کہ یہ تمام ایسی موجودات بغیر وجود میں لانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے، ہو نہیں سکتا۔ اس طرح نظم و ضبط کے ساتھ قائم اشیاء، منظم انداز سے چلنے والی اشیاء، ہے کوئی ناظم جو اس نظم کو قائم کرنے والا اور سنبھالنے والا اور چلانے والا، کوئی ہے ہستی جو اس نظام کی منتظم ہے، اس انتظام کو قائم کرنے والی اور اس انتظام کو چلانے والی، نظم و ضبط کو قائم کر کے، نظم و ضبط کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سنبھالنے والی اور باقی رکھنے والی ذات۔ لہٰذا یہ موجودات وجود میں آئی ہیں، وجود میں لانے سے، اور وہ وجود کے لیے ایک ہستی ہے جس نے ان کو وجود عطا کیا، پیدا کیا ہے، اور پھر یہ بقا ان کی دیکھ کر اس نظم و ضبط کے ساتھ کہ ناظم ہے جو ایسی منظم چیزوں کو وجود میں لایا ہے، اور وہ ناظم جو وجود میں لانے والا ہے نظم و ضبط کے ساتھ ان کو باقی رکھے ہوئے ہے، ان کی بقا اسی نظم و ضبط کے ساتھ منظم انداز سے ہے، ایک ہستی کی طرف سے، ایک ناظم کی طرف سے۔ لہٰذا وجود باری تعالیٰ کا بھی یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علیم اور عالم ہونے کا، اسی طرح قدیر اور قادر اور قدرت مند ہونے کا، صاحب قدرت ہونے کا بھی انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شبہ کہ علم لاجک میں، علم منطق میں تمثیل ہے کہ بعض چیزوں کو دیکھ کر ہم نے قیاس کیا دیگر تمام اشیاء کو ان کے اوپر، اور پھر ایک کلی طور پر ہم نے سب کے لیے حکم لگا دیا کہ جہاں پہ بعض چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں کہ منظم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ ہے، ان کے نظم و ضبط کے ساتھ کوئی ناظم
ہے جو اس نظم و ضبط کو قائم کرتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ چلاتا ہے۔ لہٰذا تمام اشیاء عالم چاہے ہمارے مشاہدے میں ہوں نہ ہوں، چاہے جن کو ہم نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، چاہے جن کے بارے میں آگہی حاصل ہوئی ہو یا ابھی تک وہ ہمارے لیے مجہول ہوں، ہم ان کو نہ جانتے ہوں، سب کے بارے میں کلی طور پر حکم لگانا اور پھر یقین حاصل کرنا کہ تمام اشیاء عالم ایسی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک شبہ، ایک شک ہے۔ نہیں، یہاں پہ بعض چیزوں کو دیکھ کر تمام اشیاء پر حکم نہیں لگایا گیا، بلکہ وہ تمام اشیاء جن میں ایک حکم کار فرما ہے، کثرت سے اشیاء کو دیکھنے کے بعد وہ حکم، وہ چیز جو بہت ہی یقینی چیز ہے اور یقینیات میں سے ہے، اور اس کے لیے کتنے سارے افراد اور مصادیق کو دیکھ کر عالم کے انسان کو جب اسرار و رموز کو جانتا ہے، کثرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کلی حکم کہ جس کے بارے میں یقین ہے وہ یقینیات میں سے ہے، یقینی قضایا میں سے ہے۔ لہٰذا اس یقینی بات کے اوپر جس بات پر کسی انسان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب مصادیق اور افراد میں آتا ہے تو لہٰذا وہ کلی قانون کو سمجھتا ہے، ادراک کرتا ہے، اشیاء عالم میں دیکھ کر تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا یقین یہ یقینیات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ مثالیں اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ وہ کلی قانون جس کو عقل بشر ادراک کرتی ہے، عقل بشر جسے سمجھتی ہے، اور انسانی عقول کے نزدیک یہ یقینی چیز ہے، لہٰذا اس یقین کو جب اتنے ساری اشیاء میں منطبق کرتا ہے، تطبیق کرتے ہوئے دیکھتا، مشاہدہ مطالعہ کرتا ہے، اور یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ یقینی چیز جس پر یقین اسے ہے وہ بہت آشکارا ہو کر سامنے آتی ہے، اور انسان کے لیے اس یقین کا سبب ہے کہ یہ تمام اشیاء جو اس طرح منظم انداز سے ہیں، یہ یقیناً ان کا وجود میں لانے والا ایک ایسا پروردگار ہے جس نے ان کو وجود عطا کیا ہے، قدرت مند، صاحب قدرت پروردگار، علم والا پروردگار جو علمی طور پر احاطہ رکھتا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، اور اس نے اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے یہ کائنات اور کائنات کی تمام اشیاء کو خلق کیا ہے۔ بس یہ تمثیل کے باب سے، علم منطق میں تمثیل کے باب سے، اور تمثیل کی قسم نہیں ہے برہان نظم، لہذا یہ شبہ اسے پیش آ گیا اس اسکالر کے ذہن میں کہ یہ تو تمثیل ہے، بعض چیزوں کو دیکھ کر تمام چیزوں کو ان پر قیاس کر اور ان کے جیسا سمجھنا اور یقین حاصل کر لینا چند چیزوں کو دیکھ کر، بس ان چند جزیات کو چند افراد کے ذریعے تمام کائنات کے یہ جو مصادیق افراد اور موجودات ہیں ان کے بارے میں ایک کلی حکم کیسے لگا کر کیسے یقین حاصل کیا جاتا ہے، یہ شبہ ہے۔ نہیں، یہ بدیہی اور روشن چیز ہے کہ عقل بشر اسے درک کرتی ہے، لیکن وہ کلی قانون جس کو عقل سمجھتی ہے اس کے لیے مصادیق کو کثرت سے دیکھ کر انسان جب دیکھتا ہے تو وہ یقینی چیز آشکارا ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے، اور ان تمام افراد میں دیکھ کر انسان کو یہ پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ان یقینیات میں سے چیزیں ہیں جو تمام بشر کے لیے یقینی بات ہے یہ کہ وجود میں لائے بغیر یہ اشیاء موجود نہیں ہو سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، بغیر ناظم اور نظم و ضبط قائم کرنے والے کے یوں منظم انداز سے ان کا وجود میں آنا اور نظم و ضبط کے ساتھ قائم اس نظام کا چلنا یہ نہیں ہو سکتا، محال ہے، بلکہ یقینی طور پر، یقینی اور قطعی طور پر یقین حاصل ہوتا ہے انسانوں کو کہ یقینیات میں سے یہ چیز ہے، تمثیل کی قسم نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شبہ اور شک جو اس اسکالر کے ذہن میں آیا ہے اس کا جواب کلیئر ہو گیا اور روشن ہو گیا کہ تمثیل کے باب سے ہم نہیں آگے بڑھتے، اور برہان نظم تمثیل کی قسم نہیں ہے، یہ تمثیل نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ شک ہو کہ علم منطق میں اور لاجک میں تمثیل کے ذریعے بعض چیزوں کو دیکھ کر تمام چیزوں کے اوپر ایک حکم کا لگانا یہ اشتباہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا حکم نہیں لگایا جا سکتا اور اس سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا، یہ شبہ اور وسوسہ ہے جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وسوسے کا جواب کہ کیوں ایسا وسوسہ پیدا ہوا یہ ہم نے ہمارے بیان سے روشن ہو گیا کہ یہ وسوسہ انسان کے ذہن میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب مثالیں پیش کی جاتی ہے اسکالرز کی طرف سے اور
بہت ساری مثالیں مصنوعات بشر کی، بہت ساری مثالیں نیچرل آبجیکٹس جو ہیں، نیچرل تھنگس جو ہیں، کائنات کی اشیاء جو ہیں، ان میں ان اشیاء کو دیکھ کر ان کے اندر جو نظام ہے اور کس طرح ان کا منظم وجود ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ مثالیں جو پیش کی جاتی ہے برہان نظم قائم کرنے والوں کی طرف سے سمجھانے کے لیے برہان نظم کو، لہٰذا ان کو دیکھ کر اس اسکالر کے ذہن میں آیا کہ برہان نظم کو قائم کرنے والے لوگ ان چند مثالوں کے ذریعے ایک کلی قاعدہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور تمام اشیاء کے بارے میں وہ قیاس کرتے ہیں یہ ایسا ہی جیسا یہ چند اشیاء ہیں، لہٰذا یہ ایک وسوسہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یقینیات میں سے ہے، یقینیات میں سے، اور اس یقینیات کی بنیاد پر کلی چیز جس پر یقین ہے عقل بشر کو، لیکن جب اس کلی قانون کو جب ہم مصادیق اور افراد میں تطبیق کرتے ہیں، منطبق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کثرت سے اشیاء کو دیکھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، ان میں اسرار و رموز و نظم و ضبط جو ان میں ہے اس کے روشن ہونے کے بعد انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے، اور وہ یقینی چیز جو ہے اس کے ذریعے ان اشیاء کو دیکھ کر، ان مثالوں کو دیکھ کر انسان اس دلیل اور برہان نظم کو قائم کر کر یہ وہ یقینی چیز کہ ایسے نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں آنے والی اشیاء، ان کو وجود میں لانے والا کوئی ضرور ہے، اس کے بغیر یہ وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس طرح کا نظم و ضبط، یہ نظم و ضبط ان میں قائم کرنے والی کوئی ہستی ہے، ایک ذات ہے جس نے منظم انداز سے ان کو قائم کر کے اس نظام کو اس منظم طریقے سے چلایا ہے، لہٰذا یہ چلتا ہوا نظام، اس کے نظم و ضبط کو دیکھ کر ایک ناظم جو ان کو وجود میں لانے والا ہے اور ان کو باقی رکھے ہوئے ہے، جو ان کے وجود کا بھی سبب ہے اور ان کی بقا کا بھی سبب ہے، اور وہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو واجب الوجود بذات ہی ہے۔ پس برہان نظم وہ ایسی برہان ہے جس کے ذریعے وجود باری تعالیٰ پر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع